السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کی جو میں بات کرنے والی ہوں وہ ایک ایسے باپ کے لیے، ایک ایسے آدمی کے لیے جس کو کہ بالکل بھی اتنا بھی فکر نہیں ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کما کے لے کے آنا ہے، یا میں نے اپنی بیگم کی کوئی سو خواہشیں ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا ہے، یا میرے بچوں کی تعلیم کا حرج ہے۔ یہ ایک ایسا باپ ہے جس نے اولاد تو پیدا کی، اولاد تو ہے، اس کی بیوی بھی ہے، گھر بھی ہے، لیکن وہ بالکل بھی کسی بھی ذمہ داری میں نہیں آتا۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ گھر چلانا ہے، بنانا ہے، کرنا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ ساری ساری رات وہ باہر یاروں دوستوں میں گزارتا ہے، تاش کھیل لیتا ہے، اور سارا دن وہ سو کے گزارتا ہے۔ اب بات ادھر کرتے ہیں کہ ایک ایسی عورت کی کہ جو اتنی لاچار اور مجبور ہے کہ وہ اگر شوہر کو کمانے کا کہے تو وہ اس کے آگے ہاتھ اٹھانے تک آ جاتا ہے۔ کیسی بد نصیبی ہے اس عورت کی، آپ خود سوچیں۔ آج کل کا دور ہے، ہم اکثر سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ گھر کا گزارا نہیں ہوتا، اگر ایک مرد بھی کمانے والا ہے تو گھر کا گزارا نہیں ہوتا، دو بھی کمانے والے ہیں تو گزارا نہیں ہوتا۔ اب جس گھر میں ایک سربراہ ہی بے فکر ہے، لاپرواہ ہے، ماشاءاللہ اس کے 8 بچے ہیں، اللہ پاک نے اسے 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے دیے ہیں، اور اس کو بالکل بھی فکر نہیں ہے کہ میں نے گھر کما کے لے کے آنا ہے یا میں نے کوئی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ میرے پاس بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، اور یہ ان بچوں کی ماں کی میں بات جو الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ وہ ایسے ہی ایک دن آئے میری طرف، بیٹھے بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ باجی ان کا باپ بالکل بھی 1 روپیہ بھی گھر کما کے نہیں دے رہا، اور یہ سلسلہ تقریباً 7-8 سال سے ہے کہ وہ بالکل ایسے ہی گھر کوئی بھی پیسہ ہمیں نہیں دیتا۔ جب میں نے بات کی، میں نے کہا کہ جو آپ کا بیٹا ہے وہ سپارہ پڑھنے کیوں نہیں آ رہا، تو اس نے کہا باجی وہ سکول بھی نہیں جاتا، وہ سپارہ پڑھنے بھی نہیں آ رہا، وہ دن میں ڈبل جگہ پہ کام کر رہا ہے۔ دونوں بھائی دن کو کہیں کام کرتے ہیں، رات کو کہیں کام کرتے ہیں۔ تو یقین مانے میرا بہت زیادہ دل افسردہ ہوا۔ میں نے کہا ان کی عمر ہے یہ ڈبل کام کرنے کی؟ تو اس نے کہا باجی ان کا باپ تو بالکل بھی 1 روپیہ بھی اتنے سالوں سے مجھے کما کے نہیں لا کے دے رہا۔ تو دونوں جو میرے بیٹے ہیں کم عمر ہے، چھوٹی عمر میں ہی پھر انہوں نے پڑھائی چھوڑی اور کمانا شروع کر دیا کہ دن کو اور جگہ پہ کام کرتے ہیں، جو ڈرائی فروٹ کی جو شاپ ہوتی ہے ادھر، اور رات کو کوئی دوسری شاپ پہ جا کے وہ کام کرتے ہیں، کہ اس طرح باجی تھوڑا ان کی طرف سے گزارا ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے جب مجھے اپنا بتایا کہ باجی میں کہ ادھر سکول ہے پاس بچوں کا، تو ادھر میں جاتی ہوں کام کرنے، تو وہ پھر ہوتا ہے کہ جو چھوٹی بچیاں ہیں میں کہتی ہوں چلے وہ تو پڑھ جائیں، ان بچیوں کا جو اس میں فیس وغیرہ، کتابوں کا خرچ یا جو بھی سکول کا خرچہ ہے اس میں سے پھر کٹنگ ہو جاتا ہے، تو باقی تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے میرا گھر کا بھی۔ تو وہ بس بات شروع ہوئی کہ بچوں کے چیزوں کے لیے، کپڑوں کو لے کے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ حساب ہے۔ تو میں بہت زیادہ یقین مانے دل پریشان ہوا کہ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں اس دنیا میں۔ دیکھیں آپ کو اگر اتنا پتا ہے کہ ہم نے شادی کرنی ہے، ایک مرد کو یہ پتا ہے شادی کرنی ہے، یہ پتا ہے ہماری اولاد ہو، تو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اگر اپنی اولاد کو اچھا مستقبل دینا ہے یا اپنی اولاد کو تعلیم دینی ہے تو یہ کل کو ہمارا بھی جو ہے نا فائدہ ہے۔ تو میں بہت زیادہ حیران ہوئی جب انہوں نے اپنی بہت سیاسی باتیں بتائی، کہا کہ باجی روز روز کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں کیا جاتا، کوئی اچھا سمجھتا ہے، کوئی برا سمجھتا ہے۔ تو بس اس طرح پھر بہت سوچ کے نا میں نے یہ کہ میرے دونوں جو بچے ہیں بیٹے میرے وہ باہر ایسے کام کرتے ہیں، تو میں بھی پھر سکول نا ایک ٹائم پھر جا کے صفائی وغیرہ کر آتی ہوں، تو مجھے منتھلی 6000 بچ جاتا ہے، مل جاتا ہے ادھر سے۔ تو اب خود آپ فیصلہ کریں کہ ان بچوں کی زندگی جو ہے نا بالکل اللہ تعالیٰ یہ ان کے حال میں بہتر کرے، یا اللہ پاک ان کے باپ کو ہدایت دے۔ ویسے جو آج کل کا دور ہے، مہنگائی ہے، تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیسا وہ باپ ہے، کیسا آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی ہے، اس کو قدر نہیں ہے، بیوی ہے اس کو قدر نہیں ہے، گھر ہے اس کا اس کو قدر نہیں ہے۔
یہ ایسے یاروں دوستوں میں اپنا ٹائم گزار رہا ہے جو کہ یار دوست کل کو اسے پوچھیں گے بھی نہیں۔ اگر ان میں آج بیٹھ کے یہ تاش کھیل رہا ہے، گپے لڑا رہا ہے، رات جاگ کے دن کو سوئے رہنا، یہ کوئی بھی بہادری نہیں۔ کل کو ذرا بھی کوئی بھی مشکل آنی ہے تو اس بیوی نے اور انہی بچوں نے کام آنا ہے۔ یہ یار دوست ہے نا، یہ کام نہیں آئیں گے۔ تو پھر آج میں نے سوچا چلے تھوڑی سی اس موضوع پہ ویڈیو بناتی ہوں کہ خدا اگر تو کوئی ایسا بندہ، ایسا میرا بھائی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ جو کہ اپنی اولاد کی طرف غور و فکر نہیں کرتا، تو میرے بھائی ضرور اپنی اولاد کی طرف توجہ دو، کیونکہ اولاد کو اگر ہم آج نکھاریں گے، سنواریں گے تو کل کو ہماری اولاد ہمارے لیے بہت زیادہ ایک آسرا بنے گی۔ اگر ہم آج ہی اپنی اولاد کو لوگوں کے لیے چھوڑ دیں گے کہ ٹھیک ہے جدھر مرضی آ جا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کی محنت کر رہے ہیں، اس کی باتیں سن رہے ہیں، تو کل کو وہ آپ کی قدر اور عزت نہیں کریں گی۔ وہ یہی اٹھ کے بولے گی کہ ہم تو اللہ کے آسرے اور اپنی محنت سے ہی پال گئے ہیں، تو ہمارے پہ تو کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ تو پھر کل کو جب وقت گزر جائے گا نا، تو پھر ایسی اولاد کو انسان منہ نہیں دکھا پاتا۔ تو اس لیے ضرور کمنٹ میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ کیا کوئی ایسا باپ ہو سکتا ہے کہ جو گھر میں 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کے لیے اپنی بیوی کو نہ دے۔ اس کا جب میں نے پوچھا، اس نے کہا کہ باجی میرے ماشاءاللہ بھائی بھی اچھا کماتے ہیں، میری بہنیں بھی دوسری جو ہے اچھے گھروں میں، امیر گھروں میں ہیں، تو میری ذرا یہ صورتحال ہے۔ تو یقین مانے پھر ایک نا بہت زیادہ بندے کو گلٹی فیل ہوتا ہے کہ باقی سب کے حالات ٹھیک ہیں، سارے سب کے کام ٹھیک ہیں، ذمہ داریاں ٹھیک ہیں، تو اس میں ایک کوئی بھی بہن بھائی ایسے ہو نا، تو وہ بندہ نا ایک بالکل اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے۔ تو بہن بھائی بھی کرتے ہیں، پھر بھی کوئی کتنا کو کرتا ہے۔ جو آج کل حالات ہیں، ہر کوئی اپنا دیکھتا ہے، اپنے بچوں کا دیکھتا ہے۔ تو خدا را ایسے نہ کرے۔ اگر تو آپ جس طرح آپ اپنی لائف جی چکے ہیں یا اپنی لائف چاہتے ہیں، اسی طرح دوسرے کی بھی لائف سنواریں۔ اگر آپ دوسروں کی کسی کی بیٹی کی لا کے ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے یا اپنی اولاد کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کسی دوسرے کی زندگی خراب کریں؟ آپ کو نہیں ہے حق۔ کل کو یہی اولاد اگر اٹھ کے آپ سے سوال کرے کہ ہمارے لیے کیا کیا یا ہمیں کیا دیا، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کو اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ آپ بالکل بے بس ہو کے چارپائی پہ پڑے ہیں، تو تب یہی اولاد پوچھے گی، یہی بیوی پوچھے گی۔ اگر اللہ نہ کرے کہ ان کے دل میں اتنی زیادہ نفرت یا یہ بدظن ہو جائے، کل کو اس وقت میں یہ سوال کریں، پوچھے نہ، تو پھر بتائیں کہ ایسے بندے پہ پھر کیا گزرے گی۔ جو یار دوست ساری ساری رات جو ٹائم گزارتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، وہ کام نہیں آئیں گے۔ کام کوئی بھی نہیں آتا کسی کے، انسان کے خود کے جو بھی اعمال ہے، یا اگر دنیا داری دیکھی جائے تو اپنی اولاد ہے، اپنا گھر ہے، اپنا والدین ہے جو کام آتا ہے۔ یقین مانے کہ اپنی عمر جیسے جتنی مرضی عیاشی میں گزار دیں، لیکن اپنی اولاد کام آتی ہے۔ اپنی اولاد پہ توجہ دیں، اپنی اولاد کو نکھاریں، اچھی تعلیم دیں، اچھا انسان بنائیں، تاکہ کل کو اچھے لفظوں میں آپ کو یاد کریں، فخر کریں کہ ہمارا والدین ہمارے ساتھ ایسے تھا۔ اب وہ بیچاری کا اتنا میرا یقین مانے دل برا ہوا نا، مجھے سوٹ لا کے اس نے دکھائے۔ اس نے کہا باجی تھوڑے تھوڑے جمع کر کے نا عید کے لیے سوٹ بنا رہی ہوں، ان کے جمع کر رہی ہوں کہ پتہ نہیں تب لیے جائیں یا نہ لیے جائیں۔ تو یہ میں 5000 میں نا سارے بچوں کے نا سوٹ میں نے مطلب لے کے آئی ہوں سستی شاپ سے نا۔ تو وہ کپڑے دیکھ کے بھی میرا دل اتنا برا ہوا، میں نے کہا اتنے ہلکے کپڑے ہیں، پتہ نہیں کس سامان سے اس ماں نے بنائے ہیں کہ میرے سارے بچوں کا ایک ایک سوٹ بن گیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہے، اچھا گھر دیا ہے، اچھی بیوی دی ہے، اچھا شوہر دیا ہے، اچھی اولاد دی ہے، کمائی اچھی دی ہے، کاروبار اچھا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور قدر کریں اپنے رشتوں کی۔ یقین مانے کہ وہ لوگ کل کو پچھتائیں گے جو اپنے رشتوں کی قدر نہیں کرتے۔ میری یہ بات بہت زیادہ مجھے دل کو لگی، میں نے کہا چلے میں آج ادھر شیئر کرتی ہوں۔ اگر میری آج کی یہ بات آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ اور میری اس بات پہ کون کون ایگری کرتا ہے کہ جو اپنی اولاد ہے، اپنا والدین ہے،
اپنے رشتے ہیں وہی ہے اور باہر کوئی بھی نہیں بنتا، ہر کوئی مطلب کے ساتھ چلتا ہے۔ کون کون اس بات پہ ایگری کرتا ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا انسان بنا دے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں سب یاد کریں۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔